بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پہ۔ میں ہوں کیسر انجم، آئی پی پی نیوز کے پروگرام دستک کے ساتھ۔ جیسا کہ ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ دستک پروگرام میں ہم آپ کے مسائل اور آپ کے اوپر جو مشکلات ہیں حکومت تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے یہ بڑے لوگ، یہ اہم شخصیات جو ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں، نہ جانے کیوں ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے۔ ہم تو ان کی نظر میں کیڑے مکوڑے ہیں، اسی لیے یہ ہمیں اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں اور 90% سے زیادہ مسائل اور عوام کو دکھ کی چتا میں جلنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے ہمارے ناظرین پنجاب میڈیکل فیکلٹی میں میگا کرپشن کے بارے میں نہ صرف قومی اخبارات بلکہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی بہت کچھ دیکھ چکے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بغیر کسی اور تمہید کے آپ کو اس میگا کرپشن سکینڈل کے مرکزی کرداروں اور حکومت کی بے حسی کے حوالے سے کچھ بتاتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر احمد ندیم جو کہ موجودہ حافظ ظفر سیکرٹری میڈیکل فیکلٹی سے پیشتر سیکرٹری تھے، انہوں نے جب چارج لیا تو انہیں پتہ چلا کہ پنجاب میڈیکل فیکلٹی میں بہت لوٹ مار کی گئی ہے اور لوگوں سے خاصا نذرانہ وصول کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جب انہوں نے تحقیقات کی اور شواہد اکٹھے کیے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا اور رپورٹ تیار کی، تو وہ مافیا جو کہ بے لگام ہے، جنہوں نے بے تحاشا پیسے کمائے ہیں، وہ سابق سیکرٹری ڈاکٹر احمد ندیم کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح ان کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا جائے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے بہت سارے منصوبے بنا کے ڈاکٹر احمد ندیم کو وہاں سے ہٹوا دیا۔ ڈاکٹر احمد ندیم کے خلاف انہوں نے کچھ ایسے پلان کیے، ایسے منصوبے بنائے اور کچھ نامعروف اخبارات میں بھاری نذرانہ دے کے ان کے خلاف خبریں بھی چھپوائیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انہیں اس اہم جگہ سے ہٹا دیا گیا اور ان کے خلاف میڈیا ٹرائل شروع کیا گیا جس میں ساری خبریں جھوٹ پہ مبنی تھیں، تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے طور پہ جنگ لڑی، جہاد شروع کیا، لیکن ان کے راستے میں بہت سارے مسائل اور کانٹے بچھا دیے گئے۔ تو انہوں نے اس حوالے سے کہ انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، صحافت ایک انتہائی مقدس پیشہ ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ چند کالی بھیڑوں نے اس مقدس پیشے کو اتنا بدنام کیا ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم صحافی ہیں۔ صحافت کے لیے عوام کے مسائل کو اوپر تک پہنچانے کے لیے ہمارے بہت سارے صحافیوں نے بہت ساری تکالیف برداشت کی، کئی تو اپنی جان سے گزر گئے اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے جیل بھی دیکھی، پابند سلاسل بھی رہے اور ان کے راستے میں بے تحاشا رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ جب ان کے خلاف ایک ایسا منصوبہ اور جال بنا گیا تو انہوں نے ایک درخواست ڈپٹی کمشنر لاہور کو دی، وہ ہم آپ کی نظر کرتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے
کہ یہ مافیا کتنا مضبوط اور کتنا بے لگام ہے۔ ڈاکٹر احمد ندیم اس درخواست میں لکھتے ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب کو، جن کا عنوان ہے درخواست برائے منسوخی ڈکلریشن روزنامہ بلدیات اینڈ امرا لاہور۔ انتہائی ادب سے گزارش ہے کہ صحافہ جیسے مقدس پیشے کو بدنام کرنے اور ذاتی مفاد کی خاطر بے بنیاد اور تکلیف دہ خبریں شائع کرنے والے مندرجہ بالا اخبارات کے خلاف آزادانہ غیر جانبدارانہ تحقیق کر کے ان کے ڈکلیریشن منسوخ کر کے ممنوع فرمائے۔ ڈاکٹر احمد دین نے اپنی درخواست میں لکھا کہ آپ کی توجہ روزنامہ بلدیات اور امرا کے 8 جنوری کے شمال جات میں شائع ہونے والی بے بنیاد خبروں کی طرف مبذول کرا رہا ہوں۔ ان دونوں شماروں میں ایڈیٹر ان چیف آصف بٹ اور فراز عدیم نے میرے خلاف جو خبریں شائع کی، ان کا عنوان پنجاب میڈیکل فیکلٹی سابق سیکرٹری کی کرپشن منظر عام پر۔ ڈاکٹر احمد دین نے 199 گوشت تعلیمی اداروں کی منظوری دی۔ انکوائری رپورٹ اخبار کی کٹنگ لفظہ ہے۔ واضح ہے کہ میرے خلاف کسی قسم کی کوئی انکوائری کسی بھی فورم پر کی گئی ہے اور نہ ہی اس حوالہ سے مجھے محکمہ کی طرف سے کوئی نوٹس یا طلبی کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ بڑے دکھ سے عرض کر رہا ہوں، اس قسم کی خبریں شائع کر کے میری شہرت اور نیک نامی کو نشانہ بنا کے معاشرے میں تذلیل کی گئی ہے۔ میں 20ویں گریڈ کا ڈاکٹر ہوں۔ میں نے بطور سیکرٹری پنجاب میڈیکل فیکلٹی میں انتہائی ایمانداری اور تندہی سے خدمات سر انجام دی کہ میں اپنے ضمیر کے سامنے سرخرو ہوں۔ میرا جرم یہ ہے کہ میں نے ایک ایسے مافیا کو لگام ڈالنے کی کوشش کی جو اس ادارے کی نیک نامی کے خلاف شب و روز مصروف تھے اور کرپشن کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہوگی کہ ایک 18ویں گریڈ کے ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ہیلتھ ڈاکٹر شاہد لطیف کو 19ویں گریڈ میں اور 5ویں گریڈ کے کیئر ٹیکر کو، جس کا نام محمد نعیم ہے، 16ویں گریڈ میں برجمان کر کے قواعد و ضوابط کی دھجیاں اڑا کر کرپشن کرنے کی کھلی چھوٹ دی گئی۔ ان دونوں اخبارات کے رپورٹر فراز عظیم نے مجھ سے رابطہ کیا اور بھرپور کوشش کی کہ بلیک میل کر کے مجھے خاموش کیا جائے۔ میں نے حق سچ کی خاطر سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ کسی بھی اخبار کا ڈکلیریشن لے کر کسی کو بلیک میل کرنا، ہراساں کرنا اور اس کی نیک نامی کو بدنامی میں تبدیل کرنا کہاں کی صحافتی اقدار ہے۔ میڈیا کے چند چینلز اور اخبارات نے اس تکلیف دہ اور بلیک میلنگ پر مبنی ان خبروں کو دیکھ کر اپنے ضمیر کی آواز پر اپنے طور پر چھان بین کر کے جو کچھ شائع کیا، ان کی کٹنگ بھی پیش خدمت ہے۔ ان الفاظ اور امید کے ساتھ کے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے میرے ساتھ انصاف فرمائیں گے۔ ان دونوں اخبارات کے ایڈیٹر ان چیف اور رپورٹر فراز عدیم کے خلاف کارروائی کرنے کے احکامات فرماتے ہوئے ان کے ڈکلیریشن منسوخ کرتے ہوئے ان کو احساس دلائیں گے کہ صحافت جیسے مقدس پیشہ میں بلیک میلنگ اور بے بنیاد خبریں شائع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ سے انصاف کا طلبگار ڈاکٹر احمد دین، سابق سیکرٹری پنجاب میڈیکل فیکلٹی۔ تو ناظرین، یہ تو ایک درخواست تھی جو ڈاکٹر احمد ندیم نے ڈپٹی کمشنر کو دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے اس کی کاپی ڈائریکٹر جنرل پبلیشن پنجاب کو اور پریس رجسٹرار کو پولیس انفارمیشن میں اور بہت سارے دیگر اداروں کو دی۔ اس کے اوپر پھر کیا ہوا، اس درخواست پر 24 جنوری کو ڈپٹی کمشنر نے ایک شو کا نوٹس دیا جس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ آپ کے پاس بلیک میلنگ کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ کسی کو اس طرح کسی کی تذلیل کرنا آپ کو بالکل غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے، اور 3 دن کے اندر اندر جواب دیا جائے
کہ یہ خبروں میں کیا صداقت ہے، ورنہ انڈر سیکشن 19 آف دا پریس، نیوز پیپرز، نیوز ایجنسیز اینڈ بکس رجسٹریشن آرڈیننس 2002 کے تحت آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ مافیا کتنا مضبوط ہے کہ انہوں نے پھر سے آج سے 3-4 دن پہلے ایک جمعرات کے دن 14 مارچ کو دوبارہ امرا اخبار اور بلدیات میں ان کے خلاف، ڈاکٹر احمد ندیم کے خلاف خبر شائع کروائی، اور جس میں لکھا گیا کہ جی سابق سیکرٹری ڈاکٹر احمد ندیم جعلساز، بڑے پیمانے پر کرپشن منظر عام پہ۔ انہوں نے اس خبر میں جو الزامات لگائے یا جنہوں نے لگوائے، وہ ان کے پاس بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، اور احمد ندیم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالت کے دروازے کھٹکھٹائے اور انصاف حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک کہیں بھی وہ جا سکتے ہیں۔ لیکن دکھ تو اس بات کا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ، جو کہ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ تھے، ان کے نالج میں لایا گیا۔ اس کے بعد جو منسٹر تھے پہلے، پروفیسر جاوید اکرم صاحب، ان کے علم میں لایا گیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ پنجاب میڈیکل فیکلٹی میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے، بچوں کے، اسٹوڈنٹس کے مستقبل داؤ پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن کچھ نہ ہوا۔ اس کے بعد علی جان صاحب جو سیکرٹری ہیلتھ ہیں، ان کے نالج میں لایا گیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے، لوگوں کے اربوں روپے ڈوب جائیں گے، جنہوں نے میڈیکل کالجز بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے اور قسم کے میڈیکل انسٹیٹیوٹ بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں تعلیم دی جا رہی ہے پیرامیڈیکل کے، لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل شاہد لطیف کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، جس نے محمد نعیم کو 5ویں گریڈ سے 16ویں گریڈ میں تعینات کروایا، اور ابھی تک کرپشن کا بازار گرم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور جنہوں نے اربوں روپے لگا کے کالجز بنائے، میڈیکل کالجز بنائے، میڈیکل کے ادارے بنائے، انہوں نے بھی بہت کچھ کہا، درخواستیں دیں اور اپنے مسائل بیان کیے کہ ان کے اس بیان پہ کہ جی ڈاکٹر احمد ندیم نے 199 گھوسٹ کالجز کو جو ہے انہوں نے اجازت دی، جو کہ بالکل غلط ہے، اور کوئی آج تک اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی۔ ہمیں امید ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ، منسٹر ہیلتھ خواجہ سلمان صاحب اس اہم اور حساس ایشو پہ فوری طور پر کمیٹی بنائیں گے اور تحقیقات کروائیں گے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے، کس طرح لوٹ ماٹ کی گئی۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے کہ اس وقت احمد ندیم کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور ہم نے اپنے خبر سائیں ادارے سے جن اخبارات نے خبریں بھیجی، جنہوں نے شائع کی، اس کے بعد ہمیں بھی دھمکیوں کا سلسلہ خاصے عرصے سے جاری ہے۔ اور اب تو ہمیں ایک اور خبر ملی ہے کہ یہ جو نئی خبر چھپوائی گئی ہے، اس میں نہ صرف کہ موجودہ سیکرٹری ڈاکٹر ظفر صاحب، نعیم کیئر ٹیکر، ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر شاہد، اور یہ جو اکاؤنٹنٹ ہے، یہ سب منوں کا ایک ایسا گروپ ہے، ایک ایسا مافیا ہے جنہوں نے جعلسازی سے ریکارڈ میں رد و بدل کی ہے مبینہ طور پہ، اور اس کی جب تحقیقات ہوں گی تو بہت کچھ سامنے آئے گا۔ اور ڈاکٹر ندیم کو بھی ایک حق حاصل ہے قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ، کہ یہ جو ڈاکومنٹس انہوں نے جعلی بتائے ہیں کہ جس کے اوپر ڈاکٹر ندیم کے سگنیچر ہیں اور بڑی جعلسازی کی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کا جب فرانزک ہوگا تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہمیں امید ہے
کہ اس حوالے سے نہ صرف صوبائی حکومت بلکہ تارڑ صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں وفاقی، وہ بھی قدم اٹھائیں گے، اور ایسے اخبارات اور ایسے صحافیوں کے خلاف سخت اقدامات کرنے چاہیے تاکہ صحافت جیسے مقدس پیشے کو رسوا اور بدنام نہ کیا جا سکے۔